الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 79 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں حسنہ سے مراد نعمت ہے۔ انسان کو جو نعمت ملتی ہے محض اللہ کے فضل سے ملتی ہے، کسی نیکی یا اطاعت کا صلہ نہیں ہے۔ انسان خواہ کتنی ہی عبادت کیوں نہ کرے، اس سے وہ اللہ کی نعمتوں کا مستحق نہیں بن جاتا ہے، کیونکہ نیکی کی توفیق دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لا تعداد ہیں، بے حساب ہیں۔ یقیناً انسان کی عبادت، انسان کی اطاعت اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اسی بنا پر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جو بھی جائے گا محض اللہ کی رحمت سے جائے گا، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب تک اللہ مجھے بھی اپنے دامن رحمت میں نہیں ڈھانک لے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ پھر فرمایا، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ یہاں سیئہ سے مراد مصیبت ہے۔ تو انسانوں پر آنے والی مصیبت یہ ان کے اعمال بد کا سبب ہوتی ہیں، ان کے اعمال بد کا نتیجہ ہوتی ہیں، یہ ان کے اعمال کی نحوست ہوتی ہیں۔ اس کے برخلاف مومن پر جو مصیبت آتی ہے وہ صرف صورت میں ہی مصیبت ہوتی ہے، حقیقت میں یہ مصیبت ان کے بعض گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے اور ان کے بلندی درجات کے لیے ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یشاک شوکۃ فما فوقها الا کتبت له بها درجۃ ومحیت عنہ بها خطیئۃ۔ کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی کاٹا یا اس سے بڑی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بھلائی اور برائی دونوں کی نسبت اپنی طرف کی، فرمایا کہ کل من عند اللہ، بھلائی ہو کہ برائی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے بھلائی کی نسبت، نعمت کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور برائی کی نسبت انسانوں کے نفس کی طرف کی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی تعارض نہیں ہے۔ اوپر کی آیت میں پیدا کرنے اور وجود میں لانے کے اعتبار سے حسنہ اور سیئہ، بھلائی اور برائی کو من عند اللہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ بھلائی ہو کہ برائی دونوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں سبب اور کسب کی مناسبت سے برائی کی نسبت انسان کی طرف کر دی گئی ہے، اس لیے کہ برائی یہ انسان کے اعمال کی نحوست ہوتی ہے، برائی کا سبب خود انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ کفار نحوست کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا کرتے تھے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا، کہا کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے، آپ تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ کفار پر آنے والی مصیبت در حقیقت
یہ ان کے اپنے اعمال کی نحوست کی وجہ سے ہے، اور رسول کی اطاعت نہ کرنا اس مصیبت کا اصل سبب ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ محض عربوں کے لیے رسول بنا کر کے نہیں بھیجے گئے ہیں، چنانچہ اللہ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہاں للناس فرمایا اللہ نے، للعرب نہیں فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پورے عالم کے انسانوں کے لیے عام ہے۔ پھر فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ شہادت دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی رسالت کا انکار کرتا ہے، اگر کوئی آپ کی رسالت کا منکر ہے، تو اس کے انکار سے آپ کے منصب رسالت میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ لہٰذا آپ ان منکرین کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، اس لیے کہ آپ کی رسالت پر اللہ گواہ ہے، اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ دنیا میں اللہ نے آپ کو معجزات عطا فرما کر کے آپ کی رسالت کی شہادت دی، اور قیامت کے دن جھگڑے کے وقت بھی اللہ اس بات کی شہادت دے گا کہ آپ سچے رسول تھے، آپ حق پر تھے اور کفار گمراہ تھے۔ یقیناً قیامت کے دن اللہ کی گواہی، اللہ کی شہادت کافروں کو لاجواب بنانے کے لیے اور مستحق عذاب قرار دینے کے لیے کافی ہوگی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات بھی درج کی ہے، لکھی ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے اپنے رسول ہونے پر کوئی گواہ لاؤ، اپنے رسول ہونے پر کوئی دلیل لاؤ، تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ شہادت دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ کے رسول ہونے پر اللہ کی شہادت سے بڑھ کر کے کسی اور کی شہادت نہیں ہے، اللہ شہادت دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج کے لیے یہ ایک آیت کریمہ کافی ہے، تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔